سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے ان نوجوان طلباء کو دلی مبارکباد جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ اس علم کو پانے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کے تفسیر کو سمجھنے کے لیے وقف کیا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو کامیاب کیا۔ اساتذہ نے ان پر محنتیں کی، آج ان کی دستار بندی ہوئی، تو ان کو دلی مبارکباد ہو، اور اسی طرح ان کے والدین کو دلی مبارکباد ہو۔ ساتھ میں ان نوجوان طلباء کو یہ گزارش کی جائے گی کہ علم کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ علم ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ آپ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک بندے کی دستار بندی ہو جائے تو وہ سمجھے کہ میں نے علم کو پا لیا اور علم کی تکمیل کر لی، نہیں، بلکہ وہ اپنی جستجو، اپنے شوق کو اور زیادہ بڑھائے، کیونکہ علم نبیوں کا ورثہ ہے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورثہ ہے۔ تو یہ ورثہ کتنا عظیم ورثہ ہے، جس طرح میرے نبی کی شان بلند ہے، اسی طرح جو آپ کا ورثہ ہے وہ بھی بے پایان ہے، بے حساب ہے، بے کنار ہے۔ تو آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں اور ہر وقت ایک نئی بات کو سیکھنے کے لیے تیار رہیں۔ کبھی بھی یہ سوچ میرے نوجوان بچوں آپ کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صرف سکھائیں گے، ہم صرف سنائیں گے، اور سنیں گے بھی نہیں اور سیکھیں گے بھی نہیں، کیونکہ ہم سن چکے اور ہم سیکھ چکے۔ کبھی بھی نہیں، آپ نے پوری زندگی سیکھنا ہے۔ وہ مشہور کہاوت، مشہور واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جس کے ہم مقلد ہیں، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح علم کی جستجو رکھتے تھے۔ آپ بڑے عالم تھے، فاضل تھے، لیکن ہزاروں عالم اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے تھے، اور ان سے تبادلہ خیال کرتے تھے۔ کسی بھی مسئلے کو آخری شکل دینے کے لیے ان ہزار علماء سے تبادلہ خیال کرتے تھے، اور ان علماء میں اکثر و بیشتر آپ کے شاگرد تھے، اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح جو آپ اور ہم نے یہ واقعہ سن رکھا ہے کہ ایک غیر مسلم، شاید غیر مسلم کوئی شکاری جب بھی آتا آپ سے ملنے تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے۔ وہ شاید مسلمان تھا یا نہیں، مجھے ہو سکتا ہے مجھ سے واقعے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہو، اگر ہو رہی ہے تو میں علماء سے معذرت خواہ ہوں، کیوں میں ڈرتا ہوں علماء کے سامنے بولتے ہوئے کہ کوئی کمی بیشی نہ ہو جائے، میں ایک فقیر آدمی ہوں۔ تو وہ اس شکاری کے استقبال کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو لوگوں نے ان سے کہا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ یہ تو پتہ نہیں، جس طرح ہم خشک ملا کہتے ہیں کہ وضو بھی کرتا ہوگا یا نہیں کرتا ہوگا، ہم تو اس پیمانے پر لوگوں کو چاہتے ہیں نا، وضو بھی کرتا ہوگا یا نہیں، کپڑے بھی اس کے پاک ہوں گے یا نہیں۔ بھائی ایک نقطہ نظر یہ ہے آج کل کے علماء کا یا ہم جیسے لوگوں کا، ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ ہر آدمی دی قدر کریں متا خواجہ خضر حیات ہو گئی۔ یہ ولیوں کا، اللہ والوں کا نقطہ نظر ہے۔ اب یہ پسند آپ کی ہے جو آپ اپنائیں، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، دونوں نقطہ نظر آپ کے سامنے ہیں۔ تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، تو آپ نے فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے، لیکن ان سے ہم نے ایک بات سیکھی تھی، یہ ہمارا معلم ہے اور ہم اس کا ادب کریں گے۔ حضور کیا بات سیکھی تھی؟ آپ نے فرمایا ہمیں پتہ نہیں تھا کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے، تو اس بندے سے ہم نے پوچھا تھا، تو اس نے بتایا تھا کہ جب ٹانگ اونچی کر کے وہ پیشاب کرے تو اس کی نشانی کتا بالغ ہو گیا۔ تو اس نے یہ بات ہمیں بتائی تھی، تو اس نے ہمیں ایک علم اور معلومات پہنچائی، تو اس کا ادب ہم پر واجب ہے۔ تو اس شخص کے آنے پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور استقبال کرتے، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟
آپ اور ہم سے مخفی نہیں ہے، آپ اور ہم سے مخفی نہیں ہے، ہر طرف میں وہ میں کی صدا سنائی دیتی ہے، کوئی ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میری بات سنو، بس فائنل ختم۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مدرسے میں ہزاروں علماء بٹھائے ہوئے تھے، اکثر ان میں سے ان کے شاگرد تھے، اور ان سے کسی بھی مسئلے پر ہر وقت تبادلہ خیال کرتے رہتے تھے اور کوئی اس میں عار محسوس نہیں کرتے تھے۔ تو میں ان نوجوان طلباء سے عرض کروں گا کہ خدا کے لیے یہ مت سمجھیے گا کہ پگڑی باندھی گئی گویا دماغ کو لاک لگا دیا گیا، یہ لاک نہیں لگایا گیا، یہ لاک نہیں لگایا گیا، بلکہ آپ پر بوجھ رکھا گیا ہے، ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ اب پہلے آپ بچے تھے، اب جوان ہو گئے ہیں، اب علم کی جستجو ذمہ داری سے، مزید شوق سے اور جستجو سے کرنی ہے۔ ہمارے استاذ محترم شیخ الحدیث مولانا منتخب الحق قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہم گئے تھے تو ہمیں کہتے تھے کہ بھئی آج دور ایسا آ گیا ہے کہ علماء بچوں کو پڑھا کر ان کے دماغ کو تالا لگا دیتے ہیں، بھئی اور کسی کی بات نہیں سننی۔ وہ ہمارے استاد فرماتے تھے کہ میرا کام ہے اس تالے کو توڑنا، اس تالے کو کھولنا، اس کے ذہن کو کھولنا، تاکہ وہ حق بات کو سمجھنے کے لیے، ڈھونڈنے کے لیے، سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ان بچوں سے یہی گزارش ہے کہ جستجو پیدائش سے لے کر قبر تک میرے نبی نے کہا ہے، تو یہ جستجو جاری رکھیں، تاریخ کو پڑھیں، میرے نبی کے اسوہ حسنہ سیرت مبارکہ کو پڑھیں، پورے مسلمانوں کی تاریخ کو پڑھیں، جو ہمارے پیش رو لوگوں نے اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان سے آپ ایک انسپریشن لے سکتے ہیں۔ اگر ہم سے یا ہم سے پیشتر ہم لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں تو اس سے ہم سبق حاصل کریں، تاکہ آگے جب ہم قدم رکھیں تو ان غلطیوں کو دہرائیں نہیں، بلکہ ہم سوچ سمجھ کر کے کام کریں۔ تو امید ہے کہ آپ تاریخ کو بھی پڑھیں گے، تصوف کو بھی پڑھیں گے، اولیاء کاملین واصلین باللہ کے حالات کو بھی پڑھیں گے، تاکہ آپ کی اصلاح بھی ہو، آپ کی تربیت بھی ہو، آپ کے اندر محبت بھی پیدا ہو، انسانیت بھی پیدا ہو، آپ کے اندر انکساری بھی پیدا ہو۔ ہماری دعا ہے، اور اسی طرح آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے ان نوجوان بچوں کے لیے دعا کیجیے گا، کیونکہ ان مدارس میں یہ بچے سال ہر سال اپنے عمر کی قیمتی سال بسر گزارتے ہوئے اس مقام تک پہنچے۔ ان کے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عملی زندگی میں کامیاب کرے۔ بڑے امتحان آئیں گے آپ کے سامنے، آپ کو اپنی ذمہ داریاں اٹھانی ہوں گی، اپنی گھر کی ذمہ داریاں اٹھانی ہوگی، اپنے بچوں کو پالنا ہوگا، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہوگی، اپنے دیگر رشتہ دار احباب پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہوگا۔ تو یہ جد و جہد سے ہوگا، محنت سے ہوگا، اور محنت میں عظمت ہے، محنت میں عظمت ہے۔ کسی بھی پیر کو، عالم کو، مولوی کو محنت کرنے سے کبھی بھی کترانا نہیں چاہیے۔ جب میرے پیارے پیغمبر نے کہہ دیا القاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے۔ اسی طرح طریق نقش بندیہ میں تو ہمیشہ اس چیز کی تربیت کرائی جاتی ہے کہ خدمت کرو، خدمت کرو، خدمت کرو، تاکہ آپ کو کبھی بھی یہ چیز آپ کے دل میں پیدا نہ ہو کہ اب میں اس قابل ہو گیا ہوں۔ سندھی میں چوندہ آहिनि وہ ہانے मां मौलवी थी वियो आहियां, कख भञी बीणो कोन कंदुमि, बसि हाणे मां खट ते वियां थो, मुंहिंजो सभु कमु कयो। न दोस्तो, असांजे प्यारे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हालात ऐं सीरत खे तव्हां पढ़ियो हूंदो। पंहिंजे घर जा कम पाण करणु फरमाईंदा हुया। آپ اپنے گھر کے کام خود سر انجام دیتے تھے، مہمانوں کی خدمت خود اپنے ہاتھوں کیا کرتے تھے، ان کا کھانا لاتے، ان کو دودھ پیش کرتے، ان کا بستر بچھاتے۔ یہ میرے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ بیمار کوئی ہو جاتا تو کوئی احسان کی بات نہیں، بلکہ محبت سے، شفقت سے ان کی تباہ پرسی کے لیے چلے جاتے۔ تو یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ اپنی معاش کے لیے بھی محنت کریں گے اور کوئی ہنر بھی سیکھیے گا، بزنس کریں، زراعت میں تباہ آزمائی کریں، یا کوئی بھی کام ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جو یہاں تشریف لائے ہیں، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور پروگرام جاری رہے گا، اس میں آپ شرکت کریں۔ دعائے خیر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا